حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں دستے دعا دراز کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں، اے اللہ، جس طرح تو نے میری ظاہری شکل و شباہت کو حسین و دل نواز بنایا، اسی طرح میرے خلق کو بھی حسین و جمیل بنا دے۔ امام احمد اور ابن حبان نے یہ دعا بھی روایت کی ہے، اے اللہ میرے اخلاق کو دلکش و زیبا بنا دے، کیونکہ خوبصورت اخلاق کی طرف تو ہی رہنمائی فرماتا ہے۔ ہم عام طور پر خلق کے سرسری تصور سے آشنا ہیں، محض خندہ پیشانی، خوش طبعی اور مسکراہٹ سے مل لینے کو اخلاق گردانتے ہیں۔ خلق کا معنی و مراد اپنے ذیل میں بڑی گہرائی رکھتا ہے۔ لغت عرب کے مشہور امام علامہ ابن منظور کہتے ہیں، خلق اور خلق کا معنی فطرت اور طبیعت ہے۔ انسان کی باطنی صورت کو اور اس کے مخصوص اوصاف و معانی کو خلق کہتے ہیں، اور اس کی ظاہری شکل و صورت کو خلق کہتے ہیں۔ علامہ یوسف الصالحی الشامی کہتے ہیں، حسن خلق کی حقیقت وہ نفسانی قوتیں ہیں جن کی وجہ سے افعال حمیدہ اور آداب پسندیدہ پر عمل کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں انسان کی فطرت بن جاتی ہیں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت وضاحت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، خلق نفس کی اس راسخ کیفیت کا نام ہے جس کے باعث اعمال بڑی سہولت اور آسانی سے صادر ہوتے ہیں، اور ان کو عملی جامہ پہنانے میں کسی سوچ بچار اور تکلف کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یعنی وہ اعمال جو کسی سے اتفاقاً سرزد ہوتے ہیں یا کسی وقتی جذبہ اور عارضی جوش سے صادر ہوتے ہیں، خواہ کتنے ہی اعلیٰ اور عمدہ کیوں نہ ہوں، انہیں خلق نہیں کہا جائے گا۔ خلق کا اطلاق ان خصائل حمیدہ اور عادات مبارکہ پر ہوگا جو پختہ ہوں، جن کی جڑیں قلب و روح میں بہت گہری ہوں۔ ایسی محمود عادتیں فطری اور وہبی بھی ہو سکتی ہیں، اور مسلسل تربیت، اکتساب اور صحبت صالحین کا نتیجہ بھی۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ انسان کی سرشت میں اس طرح رچ بس گئی ہوں جیسے پھول میں خوشبو اور آفتاب میں روشنی۔ حسن خلق میں مندرجہ ذیل امور کو شامل کیا جاتا ہے، انسان بخل اور کنجوسی سے پرہیز کرے، جھوٹ نہ بولے، دیگر اخلاق مذمومہ سے بچا رہے، لوگوں سے ایسا کلام کرے اور ایسے کام کرے جو پسندیدہ ہوں، کشادہ روی کے ساتھ سخاوت کرے، اپنوں بیگانوں سے خندہ پیشانی سے ملے، تمام معاملات میں لوگوں کی سہولت پیش نظر رکھے، سب سے درگزر کرے اور ہر مصیبت پر صبر کرے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے خلق کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کا اظہار غلبہ کے لیے ہے کہ اگرچہ یہ امور مشکل ہیں اور ہر موقع پر ان پر عمل پیرا ہونا آسان نہیں، لیکن اللہ کے محبوب بڑی سہولت اور بڑی آسانی سے تمام حالات میں ان پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ جن درختوں کی جڑیں دل میں اتر جاتی ہیں، جن درختوں کی جڑیں دل میں اتر جاتی ہیں، ان کا آندھی کی درانتی سے بھی کٹنا مشکل۔